اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود 12ویں پارے کا نصف ہے. تو قوم شعیب کا تذکرہ ہے. ان کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خامی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کم دے کے زیادہ نفع کما لیں گے، حالانکہ وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور ان کی ذہنی کوفت کا بے سکونی کا باعث بنتا ہے. بہرحال لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اپنے مالی حالات بہتر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا. تو دوسرا یہ زمین پہ فساد کرتے تھے، کیونکہ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا. اب جیسے ہماری صورتحال ہے کہ بظاہر ہم سارے ایک دوسرے کو چکر دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے زمین پہ فساد پھیلتا ہے. ظاہر ہے جس کو پوری چیز نہیں ملے گی وہ لڑے گا بھی، اس کا ذہن بھی سیٹ نہیں رہے گا، پھر وہ کہے گا اچھا اگر ایسے ہے تو پھر میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. تو اس طرح سارا وہ نظام خراب ہو جاتا ہے اور زمین پہ فساد پھیلتا ہے. تو اس کے بعد پھر قوم شعیب علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی اور جو کچھ کہا اور اس بات کا ذکر کیا کہ میں تو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں جہاں تک میری طاقت ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو انہوں نے ڈرایا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہ عذاب آ جائے جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر، قوم صالح پر آیا، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے. تو قوموں کی ہلاکت کی ترتیب بھی یہی ہے. پہلے قوم نوح ہلاک ہوئی، پھر ہود علیہ السلام کی قوم، اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم، اور آخر میں شعیب علیہ السلام کی قوم. ترتیب بھی یہی ہے. تو انبیاء ڈراتے رہے، لیکن قوموں نے انبیاء کے اس ڈراوے کو ایک مذاق سمجھا، ایک ایسی بات سمجھا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں بھی بہت سی وعیدیں دی گئی ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، بہت مشکل لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، تو اس سے پہلے سدھر جاؤ. لیکن ہم بھی اسے ایک مذاق کی سی صورت سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اور باقی سب، ان پہ زوردار چیخ آئی، زوردار چیخ، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر بھی اسی طرح کا عذاب. تو چیخ کے ذریعے سے وہ سب مر گئے اور ایسے اوندے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر. تو زوردار چیخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب کی صورت، بعض اوقات آسمانی بجلی میں ایسی کڑک ہوتی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کئی لوگ رخصت بھی ہو جاتے ہوں. تو زوردار چیخ سے بھی اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرنے میں قادر ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ ادھر رہتے ہی نہیں تھے، یعنی ایسے ہو گئی بستی ساری کی ساری ختم. شعیب علیہ السلام اور ان کے رفقا چلے گئے اور باقی سب ایسے ہلاک ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ یہی بس نہیں، بہت بیو فی ہذہ دنیا لانا، کہ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. یعنی ہر کوئی آنے والا اب ہم ہیں. ہم کہتے کیسے غلط لوگ تھے،
کتنے برے لوگ تھے، یہ جرائم انہوں نے شروع کیے تو آج تک دنیا میں رائج ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی کا اجرا کرتا ہے تو اس کو صلہ ملتا رہتا ہے جب تک وہ برائی چلتی رہتی ہے، جب تک برائی جاری رہے گی اس کو اس کا ملتا رہے گا۔ جیسے پہلا قتل قابیل نے کیا، حابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بوجھ، جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو ان کا بوجھ اس کے کندھے پر گئے، کیونکہ اس نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام، ان پر بھائیوں نے حسد کیا۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور باقی جو ان کے بھائی ہیں 10 بھائی مزید، یعنی 2 یہ ہو گئے اور 10 بھائی مزید، تو یہ جو ہے یہ حسد کرتے تھے ان سے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پیارے کیوں ہیں۔ تو والد جو ہوتا ہے یا والدین وہ اولاد کو تقریباً برابر رکھتے ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا، لیکن وہ اپنی طور پہ سمجھتے تھے کہ ہماری توجہ ہماری طرف اتنی نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کسی طریقے سے ہٹائیں راستے سے۔ تو انہوں نے مختلف چالیں چلیں، ان کو لے گئے اور ان کو ایک پلاننگ کے تحت کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ گئے، ابو سے کہا کہ یہ جو بھیڑیا کھا گیا اسے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ایک مکر کیا۔ تو وہاں سے قافلہ گزرا، اس نے اس کو جب ڈول ڈالا اس کنویں میں تو جب نکالا تو بچہ نظر آیا انہیں، تو کہنے لگے کہ یہ تو غلام ہے، یہ ایک بچہ ہے، قافلے والوں کو خوشخبری ہو۔ تو اس طرح پھر یوسف علیہ السلام مصر میں بکے، اور خریدنے والی وہ عزیز مصر کی اہلیہ اور عزیز مصر تھے، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اتنا پیارا خوبصورت۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے محل میں پہنچا دیا، وہاں پہ وہ بڑے ہوتے رہے۔ تو وہ جو ہے خاتون وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں، اس نے مجھے بہت اچھی جگہ دی ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ ظلم تھا نا، کسی کے حق پہ کسی بھی نوعیت کا ڈاکہ ڈالنا، اس کا حق غصب کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو یعنی اس میں ان نوجوانوں کے لیے بڑا درس ہے، اور ان ہر ایک کے لیے، کہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ برائی کا پورا ایک ماحول موجود تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی وہاں پہ۔ تو اصل گناہ سے جو بچنا ہے وہ وہی ہے جو اختیار ہوتے ہوئے انسان بچ جائے۔ اگر گناہ پہ اختیار ہی نہیں ہے، کوئی چیز قابو ہی نہیں آ رہی، تو پھر بندہ کہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، پارسا ہوں، تو وہ پارسائی نہیں ہے۔ پارسائی یہ ہے کہ جس بھی جگہ پہ آپ کو برائی کی دعوت ہو تو اس وقت آپ اللہ کے خوف سے بچیں، تو یہ ہے گناہ سے بچنا۔ جیسے وہ حدیث ہے نا غار والی، کہ جس میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، تو پھر تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا، اس میں سے ایک نے یہ پیش کیا کہ میری چچا زاد تھی تو میں اس سے غلط تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، اس سے میں نے راضی کر لیا کچھ دے دلا کر۔ تو اب وہ کہنے لگی کہ جب عین موقع آیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور کسی اور کی مہر کو نہ کھول، یعنی یہ ایک حد ہے، اس کو کراس نہ کر۔ تو اس وقت مجھے اے اللہ تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑا ہے۔
یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کسی کو مل جائے کہ وہ گناہ سے اپنا دامن بچا لے۔ سیدنا یوسف نے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ گناہ جب بھی دعوت دے، شیطان جب بھی آئے تو فوراً معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا۔ پھر اب ایسے ہوا کہ جب اس نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام دوڑے تو وہ بھی دوڑی۔ اب وہ نیکی کے لیے دوڑ رہے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے، اور وہ گناہ کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کئیوں دوڑ ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوڑ آپ کو سڑکوں پہ لوگ جاتے ایک طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن کئی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، کئی برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر اچھا بنا دے، ہماری دوڑ اچھی نیکی کی طرف لگے، علم کی طرف، تعلیم کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، دین کی طرف۔ تو دوڑنے میں فرق ہوتا ہے، دوڑتے سبھی نظر آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اس نے پیچھے سے بھی پکڑنے کی کوشش کی کہ پیچھے سے پکڑ لے، یعنی اس قدر وہ آمادہ تھی گناہ پہ اور اس قدر ماحول موجود تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے دامن بچایا اور قمیض ان کے پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو اب جب نکلے باہر تو عزیز مصر سامنے تھا، تو اب عورت نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگی کہ جس کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ طرز عمل ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ یعنی اس نے فوراً بات ان پہ ڈال دی، یوسف علیہ السلام پہ۔ اب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے، تو اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا، اسی کے گھر والوں میں سے کسی نے فیصلہ کیا، یہ نہیں کہ وہ بچہ تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایک بچے نے کہا تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی سمجھدار شخص نے یا کسی نے بھی یہ کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، دیکھ لو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس نے پیچھے سے کھینچا پکڑا۔ تو اگر سامنے سے پھٹی ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جھوٹے ہیں، بلکہ یہ کہا فکا ثبت وہو من الصادقین، یعنی دونوں صورتوں میں اس کے متعلق ہی کہا گیا۔ تو جب قمیض دیکھی گئی تو وہ یعنی پورا ایک جائزہ لیا نا، تو پیچھے سے پھٹی تھی، تو پھر کہا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں، تم جو چلتی ہو۔ تو پھر کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اس سے درگزر کریں، اس معاملے سے اس کو اگنور کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور اس سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے۔ تو اب عورتیں جو ہیں وہ ملامت کرنے لگی عزیز مصر کی اہلیہ کو کہ کیا تم کس پہ فریفتہ ہو گئی اور کیوں ایسے تم نے کیا۔ تو وہ کہنے لگی تمہارے سامنے بھی وہ آئے تو تم بھی ایسا ہی کرو گی۔ تو پھر اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، یوسف علیہ السلام کو پھر ان کے سامنے سے گزارا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی توجہ اس طرف ہو گئی اور اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے۔ تو کہنے لگیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ قید میرے لیے بہتر ہے، تو انہوں نے قید کو پسند کر لیا اور بدکاری کو پسند نہ کیا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں، وہ جرم سے بچنے کے لیے جیل میں گئے۔ کتنا فرق ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مجرم بن کے جیل میں جاتے ہیں، وہ جرم سے بچتے ہوئے انہوں نے کہا رب سجن احب الیہ، کہ اے اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو ان کے چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں،
اور میں جہلوں میں سے ہو سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جیل میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈال دیا. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کہیں چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک پارسا شخص جب تک اس کی پاکیزگی کا اظہار نہ ہو جائے وہ پھر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جو دبا ہے یہ بہت بڑی ایک خامی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہیں اور نہیں گئے، وہیں رہے، جیل کی دعا کی. اور پھر وہ خواب کا معاملہ پیش آیا. پھر وہ عزیز مصر نے ان کو وہاں کا خزانے کا قلمدان سونپ دیا کہ اتنے امین ہیں. وہ خواب انہوں نے بتلائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ مصر کے ایک وزیر بن گئے. اس کے بعد اب یہ لوگ جو ہیں جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے تھے، قید سالی آئی، اب یہ ادھر آ گئے غلہ لینے. تو وہ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا. تو انہوں نے کہا، بھائیوں کو سب کو پہچان لیا کہ وہی ہیں. تو انہوں نے پھر ایک تدبیر کے ساتھ بھائی کو رکھا کہ جس کے سامان میں سے وہ ٹوپا برآمد ہوگا تو اس کو رکھا جائے گا. تو اس طرح وہ ادھر رہ گئے. یوسف علیہ السلام بھی پہلے گم ہوئے تھے، پھر بنیامین بھی ادھر رہ گیا. یعقوب علیہ السلام پہ یہ لمحات بڑے مشکل تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کیا اور ان کی آنکھوں پہ فرق آ گیا، ان کی آنکھیں چلی گئیں. تو یعنی غم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی فوت ہو جانا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن گم ہو جانا، مفقود ہو جانا، نہ ملنا، یہ ایک اور بات ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح وہ پھر غلہ لینے کے بہانے گئے. پھر دوبارہ جب لینے آئے تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا. اور چونکہ انہوں نے کلمے کہے تھے، یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے، ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. اور اس موقع پہ بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ یہ اظہار کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو یہ سب پتہ تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے، لیکن حوصلہ دیکھیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے کہ مکہ کے روز، فتح مکہ کے روز، آپ کے سامنے آپ کے وہی مجرم کھڑے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا. ہاں کچھ لوگ تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا. تو یہ قصہ یوسف سے یہ بات سامنے آئی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کی مخالفت کی اور ان کو اذیت پہنچائی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے بھی، آپ کے جو کزن تھے، آپ کے جو عزیز و اقارب تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی. اور پھر ایسے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کا معاون بنا دیا. اور جو مہاجرین تھے وہ تو پہلے ہی آپ کے جاں نثار تھے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یوسف علیہ السلام کو تو صرف مصر کا ایک قلمدان سونپا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ریاست کا ایک اقتدار دیا گیا. یوسف علیہ السلام ایک کافر ریاست کے اندر مسلمان وزیر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ریاست اپنے پورے جو ہے لوگوں سمیت وہ اسلام کے دامن میں عطا کر دی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ ایک نظریے پر تھی، اور وہ نظریہ پھر اتنا پھیلا کہ بہت سی اسلامی ریاستیں وہ وجود میں آتی چلی گئیں. اس کے بعد سورہ رعد ہے، رعد کہتے ہیں کڑک کو. تو اس میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، کتاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اور یہ بتایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے. جی فرشتے کا نام بھی ہے، ہاں فرشتہ بھی ہے، فرشتے کا نام بھی رعد ہے. اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ یہ جو کڑک ہے، یہ جو آواز سنائی دیتی ہے، یہ فرشتہ جو ہے نا وہ ہانکتا ہے بادلوں کو، تو اس سے یہ آواز آتی ہے کڑک کی.
جی ہاں یوسف بھی ہم دی اسی میں ہے وہ لفظ. تو اب بظاہر ہمیں اپنی سائنس سے اور اس حدیث سے ایک تضاد سا نظر آتا ہے. کیا ہم کہتے ہیں جی کہ بجلی جو ہے نیگیٹو پازیٹیو ان کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ کڑک یا بجلی وہ پیدا ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو حدیث میں ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے. یعنی وہ نیگیٹو اور پازیٹیو یہ بھی فرشتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ آپس میں ملنا یہ اس فرشتے کے ہانکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ جب صحیح حدیث آ جاتی ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو جب یہ آ جائے تو پھر ہماری سائنس غلط ہو سکتی ہے، وہ حدیث ٹھیک ہے. اور سائنس ایک دن آئے گا اس نتیجے کو ماننے کی، اگر آپ وہ نہیں مان رہے. تو یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں ایسے ٹکڑے پیدا کیے ہیں. ایک طرف دیکھیے کہ چارہ اگا ہوا ہے، ایک طرف سرسوں اگی ہوئی ہے، ایک طرف چاول اگے ہوئے ہیں، اور پھر گندم ہے تو اس میں کہیں پہ گنے ہیں، کہیں پہ کیا، یعنی مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں. ایک میں دیکھتے ہیں تو انگور نظر آتے ہیں، ساتھ سیب نظر آتے ہیں، آڑو نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وفی الارض کتاب متجاورات، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایک ہی قسم کی زمین ہے، لیکن پھل ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ، اس کا ذائقہ، رنگ، خوشبو ہر ایک علیحدہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ اس پر برابر ہے، سواء منکم، تم میں سے ہر کوئی برابر ہے، من اسر القول او من جہر بہ. ہم اگر مخفی رکھیں یا باواز بلند کو اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ برابر ہے. یعنی یہ نہیں کہ مخفی جیسے ہمارے لیے مخفی ہے وہ اللہ کے لیے مخفی ہے، نہیں، وہ اس کو ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بات پہ واقف بھی ہے، آگاہ بھی ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ نے قدر اور انعام ان کے لیے تیار کیا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یعنی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، ان کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر زمین بھر کے بھی اور اتنا اور بھی اگر کچھ دیں تو ان سے فدیے میں نہیں قبول کیا جائے گا. حالانکہ اتنا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اب ایک ہی توبہ سے، کچھ آنسوؤں سے وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آنکھیں بند ہونے کے بعد ہزاروں لاکھوں جو کچھ بھی ہو دے کے ہم نہیں وہ حاصل کر سکتے. اس وجہ سے زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں. بعد میں تو ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج ہم صدقہ بھی کریں اور نیک بن جائیں. تو اب جب زندگی موجود ہے اب یہ کام نہیں کرتے. تو زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے. الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو اس طرف لگاتا ہے اور اپنی زندگی کے بعد کے لیے جو مراحل ہیں ان کے لیے عمل کرتا ہے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے رزق کو. تو یہ بات ضرور یاد رکھیں، جب رزق میں تنگی آئے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھولنا ہے. ہم اگر یہ سمجھیں گے نا کہ اللہ ہی ایسا کرتا ہے تو پھر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی. تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ جی اس نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا ہے، اس طرح پھر ہم نظریں کسی اور طرف اٹھائیں گے، کوئی اور حل سوچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس بحران سے، اس مشکل سے نہیں نکالے گا. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی سب کچھ سمجھ بیٹھے اس پہ بڑے خوش ہیں. تو دنیا کی زندگی تو ایک معمولی سا سامان ہے اور بہت تھوڑا سامان، بہت ہی تھوڑا.
بہت ہی عارضی۔ پھر ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ہم وہ سکون چھوڑ کے کوئی ویڈیو گیمز میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی فلموں میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی کامیڈی میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی اخبارات، رسائل، جرائد ان میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سکون چھیننے والی ہیں۔ سکون دینے والا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جس سے عموماً لوگ دور رہتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کچھ، اور اس میں اسی طرح کتاب اللہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں، یعنی یہ کتاب اللہ اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو جو اس کتاب کو پڑھ کے بھی اندھیرے میں رہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو روشنی یا نور سمجھا ہی نہیں ہے، نہیں تو جتنے اندھیرے میں ہم پڑے ہیں بحیثیت ایک قوم، ہمیں تو روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو پہلے نور سمجھنا کہ یہ روشن کتاب ہے، نور مبین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس سے ہماری زندگی کی تاریک راہیں روشن ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک اہم ہے کہ اس میں جو یہ دن رات آنا جانا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور جو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا، جو ان کے مقابلے میں فرعون کے ساتھ پیش آیا، اس میں نشانی ہے ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ جو شکر کرتا ہے اس کے لیے نشانی ہے، تو جو نہ صبر کرے نہ شکر کرے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا لیکن وہ کوئی سبق نہیں لیتے۔ تو اس کا ذکر ہے، اور یہیں پہ فرمایا وہ جو مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں ضرور زیادہ دیں گے، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی آپ کو پتہ ہے بڑے شکر گزار تھے، حتیٰ کہ اپنے بہو کو صرف انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ اس کو دہلیز بدل لو، یعنی اپنے بیٹے کو کے نام یہ پیغام چھوڑا کہ ایسی بہو جو نہ شکری ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں نہیں رہنے والی۔ تو اس کا ذکر ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ تو انشاءاللہ پھر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا ذوق فہم و نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي